وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد بڑے عرصے بعد آپ کی اس مسجد میں وہی پرانی رونق محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کی اس مسجد میں کئی مرتبہ حاضری کا موقع ملا اور آپ کے اس محلے میں گلیوں میں کئی پروگرام ہوئے، پھر پتہ نہیں وہ کس کے نظر ہو گئے، لیکن آج بحمداللہ وہی رونق، وہی ذوق، وہی شوق بلکہ اس سے بھی بڑھ کے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں، آپ کو اور ہماری ان کاوشوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی ہم کوشش کریں، جو بھی ہماری کاوش ہو، محنت ہو، اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اسے شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ علماء اکرام، محترم جناب شیخ افضل ضیاء صاحب اور قاری عبدالباسط صاحب اور ہمارے بزرگوار مولانا عبید اللہ مرحوم کے تمام ماشاءاللہ بیٹے یہاں پر موجود ہیں، اور محترم جناب مولانا باجوہ صاحب بھی اور دیگر علماء موجود ہیں۔ علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی اصلاح کے لیے کچھ جملے ادا ہو جائیں
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع توحید کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ میں نے یہاں آنے کے بعد سنا کہ آپ کی اسی مسجد اور مدرسے میں بچے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے اور آج اس کا آخری سبق اس نے سنایا، تو سوچا کہ اسی حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اگر حضرت اجازت دے۔ آخری سبق نہیں تھا یہ، آج پہلا سبق تھا یہ ان کا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں 95% لوگ حفظ کرنے کے بعد قرآن مجید کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کو سینے میں محفوظ کرنے کے بعد دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن مجید ہمارے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہوتی ماں باپ کی، بچوں کی، پورے خاندان، مدرسے کا عملہ، اساتذہ اور دیگر معاونین، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ماضی میں جائیں، اپنی تاریخ دیکھیں، تو قرآن مجید جس طرح اللہ تعالی نے دیگر کتابیں صحیفے انبیاء کو عطا فرمائے، یہ قرآن مجید اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، آپ پر نازل کیا۔ انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اس انسان کو اللہ نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور دوسرا اس کی روح۔ جسم کا تعلق مٹی سے ہے اور روح کا تعلق آسمانوں سے۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے اور روح کا تعلق آسمان سے۔ چونکہ جسم کا تعلق زمین سے ہے، مٹی سے ہے، تو اللہ نے جسم کی غذا بھی مٹی سے تیار کی، انسان کو مہیا کی۔ اور روح کا تعلق آسمان سے ہے، تو اس روح کی غذا اللہ نے آسمانوں سے دی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ عظیم واقعہ جو ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، بلکہ پڑھایا بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کو راضی کرنے میں مصروف تھے۔ آسمان سے جبریل امین آئے اور آپ سے یہ فرمایا کہ اقرأ، اے محمد علیہ السلام پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ،
میں پڑھنا نہیں جانتا، کیا پڑھانا چاہتے؟ جبریل امین چونکہ اللہ کے حکم پر آئے تھے، جبریل امین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو بھیچا بڑے زوردار انداز، اور پھر فرماتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ نبی علیہ السلام کو معاف کیجئے گا، علم نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھا رہے، کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ آیات پڑھائی گئی، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور گھبرائے ہوئے پریشان ہیں، آپ کو سردی سے بخار چڑھ جاتا ہے یا بخار کی وجہ سے سردی چڑھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنی بیوی میری اور آپ کی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پورا واقعہ رکھتے ہیں کہ آج ایسے ایسے ہوا۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کی کیفیت کو دیکھ کر، سارے حالات کو سن کر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، آپ بہت سی اچھی صفات کے مالک ہیں، بہترین خوبیاں ہیں، رب نے آپ میں زبردست کمالات رکھے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ اور وہ خوبیاں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گنوائی، اور بڑی عظیم خوبیاں تھیں، اور وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات، وہ ساری بہترین صفات نبوت ملنے کے بعد نہیں بلکہ نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، بعد میں نہیں، پہلے۔ یقینی طور پر معلم ہو، داعی ہو، خطیب ہو، امام ہو، مسندوں پر فائز ہو، مساجد کی انتظامیہ ہو، یا مدارس چلانے والے ہوں، یا دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہو، تو انہیں دین کا کام کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان کی زندگیوں میں وہ ساری خوبیاں موجود ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اگر ہوں گی نا یہ خوبیاں تو پھر بات وہ بنے گی جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے عطا فرمائی، وہ کام بنے گا۔ نبی علیہ السلام کی خوبیوں میں یہ خوبی کہ آپ صلہ رحمیاں کرتے تھے، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کو کما کما کے کھلاتے تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اسی لیے حضرت خدیجہ نے اللہ کی قسم کھائی، کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمیاں کرنے والے ہیں،
لوگوں کے کام آنے والے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کو کما کے کھلانے والے ہیں، لوگوں کا سہارا بننے والے ہیں اور لوگوں کی مہمان نوازی آپ کا زندگی میں آپ کا ملکہ ہے۔ نبی علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ نازل، یہ پہلی وحی۔ اگرچہ جبریل امین اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے تھے، لیکن وحی لے کر باقاعدہ طور پر ضابطہ، اصول اور قانون لے کر اگر محمد علیہ السلام پر جبریل امین نازل ہوئے تو یہ پہلا موقع۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بہت ساری چیزیں ہیں آج جس چیزوں کی جن چیزوں کی آج کے دن ابتدا ہو رہی ہے، میں اس موقع پر اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، نبوت اور رسالت عطا کی جا رہی ہے، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی بھی ابتدا ہے، یہ وحی کی بھی ابتدا ہے، یہ قرآن کی بھی ابتدا ہے۔ جو شریعت اللہ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو دینی ہے، یہ اس شریعت کی بھی ابتدا ہے۔ وہ سیرت جس سیرت سے لوگوں کی رہنمائی کی جانے والی ہے، یہ وہ اللہ کے نبی کی سیرت کی بھی ابتدا ہے۔ یہ ساری ابتدا کس سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے بابرکت نام سے قرآن کی، اللہ کی شریعت کی، نبی کی سیرت کی، نبی کی نبوت کی، نبی پر جو وحی نازل ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وہ کس سے ابتدا ہے؟ اللہ کے پاک نام سے ابتدا ہے، اس کے بابرکت نام سے ابتدا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رب العالمین فرماتا ہے اس قرآن مجید کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ رمضان میں کب یہ قرآن نازل کیا گیا؟ اللہ اکبر، دن ہے یا رات ہے؟ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب العالمین فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ سارے مہینوں میں ممتاز کر دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے رمضان میں ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ جب شب قدر میں یہ قرآن نازل کیا گیا تو یہ شب قدر ساری راتوں میں ممتاز ہو گئی۔ جس نبی پر نازل کیا گیا وہ نبی سارے نبیوں میں ممتاز کر دیا گیا۔ جس امت پر اس قرآن کو نازل کیا گیا، اللہ اکبر، سارے
سارے نبیوں کی امتوں میں اللہ نے اس امت کو ممتاز کر دیا جس نبی پر رب نے اس قرآن کو نازل کیا تھا. اللہ اکبر. خیر من الف شہر. اللہ نے اس شب قدر کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والی رات رب العزت نے قرار دیا گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام پر جب یہ پہلی وحی کا نزول ہوتا گئے, رمضان المبارک کا مہینہ آ گئے. اللہ اکبر. شب قدر ہے رمضان کی تاریخوں میں 21 رمضان المبارک گئے. دنیا ہوئی حوالے سے, انگریزی تاریخ کے حوالے سے عربی تاریخ 21 ہے, 21 رمضان المبارک ہے, لیکن انگریزی تاریخ کے حوالے سے 10 اگست 610 پرود پیر کے دن اللہ اکبر یہ پہلی وہی رب العزت نے نازل کی. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی چاند کی تاریخوں سے عمر اس وقت جب اللہ نے یہ پہلی وحی نازل فرمائی آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن تھی. اور اللہ اکبر شمسی تاریخ کے حوالے سے اللہ کے نبی کائنات کے امام کی عمر 29 سال 3 مہینے اور 22 دن اللہ کے رسول کی عمر تھی. پیارے پیغمبر پر اللہ نے یہ پہلی وحی کا نزول فرمایا. 21 رمضان المبارک 10 اگست 610 بروز پیر چاند کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی تاریخ کے حوالے سے اللہ کے رسول کی عمر جب پہلی وحی کا نزول ہوا 29 سال 3 مہینے 22 دن اللہ کے رسول کی عمر تھی. آسمانوں سے جبریل امین آتے اور کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ ہماری تاریخ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے, اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں. قرآن مجید کو پڑھنے میں, اس قرآن کے محبت میں کائنات کے امام علیہ السلام تھوڑی سی جلد بازی سے اللہ کے رسول علیہ السلام کام لے رہے ہیں. اور وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی تمنا یہ ہے کہ جو بھی کچھ آسمان سے نازل ہو میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لوں. پڑھنے میں, تلاوت میں, محفوظ ہونے میں کوئی آیت, کوئی جملہ, کوئی لفظ, کوئی حرف, کوئی زبر زیر, کوئی نقطہ جو ہے وہ مجھ سے ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت میں اللہ اکبر جلدی فرما رہے ہیں. اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا. اے محبوب آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں. قرآن کو پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, حالانکہ اللہ کے رسول جتنا اس اللہ کے کلام سے محبت کرتے تھے, جتنی محبت رب العزت کے اس کلام سے تھی, خدا کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ہر ادا رب کو پسند ہے, لیکن میری ساری اداؤں میں سب سے زیادہ رب کو جو میری ادا پسند آتی ہے تو میری وہ ادا ہے کہ جب میں اللہ کے قرآن کی اپنی زبان سے تلاوت کر رہا ہوتا ہوں, میرے رب کو یہ ادا میری بڑی پسند آتی ہے. اسی محبت, اسی پیار کے حوالے سے اللہ کے رسول جلدی جلدی کہ میں کسی طرح اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. لوگ کہتے ہیں آج کی شام فلانے کے نام ہے, میں کہتا ہوں آج کی شام, آج کا جلسہ جس نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اللہ کے حکم سے آج کا جلسہ میں اس کے نام پہ کرتا ہوں. لوگ دنیا میں لوگ اعزاز دیتے ہیں نا, آج کا ایوارڈ فلاں کا ہے, آج کی شام فلاں کے نام پر ہے. شاید کوئی اختلاف کر جائے میری اس بات سے, معذرت کے ساتھ. حافظ قرآن نے اللہ اکبر وہ اعزاز حاصل کیا ہے
کہ اس نے آج اللہ رب العزت نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ آج دنیا میں آپ نے علماء کو بلایا ہے کہ مولانا عبد القیوم صاحب جلالانی آپ کو قرآن سنائیں گے، مولانا الیاس اثری آپ کو قرآن سنائیں گے، مولانا افضل ضیاء صاحب آپ کے سامنے قرآن پڑھیں گے، عبد الباسط قرآن پڑھیں گے مولانا۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھ سے کہتے ہیں، لیکن یہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا وہ خوش نصیب ہے۔ آج دنیا والے اسے کہتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا آج حشر کے میدان میں قرآن پڑھتا جا، اپنی منزلوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا وہی جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے، آج اس کو وہ اعزاز دیا گیا ہے، لیکن کب اس کو وہ اعزاز ملے گا کہ صرف اس نے قرآن کو سینے میں محفوظ ہی نہیں کیا بلکہ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اس کو بھی اعزاز ملے گا، اس کے ماں باپ کی بھی تاج پوشی کی جائے گی، یہ سارے مقام اسے ملیں گے تب جب قرآن کے مطابق عمل اور عقیدہ ہوگا۔ بھولنے والوں کو اللہ پسند، بھلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نبی نے کتنی محنت کی، پیارے پیغمبر جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ اللہ کہتا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن۔ اے محبوب، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے، جہاں تک کہ اس کو محفوظ کرنے کی بات ہے، اس کی حفاظت کی بات ہے، یہ آپ کا کام نہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ ہم لیتے ہیں، میں اللہ اس قرآن کی حفاظت فرماؤں گا۔ آپ جلدی نہ کریں، قرآن پڑھ لیں۔ کتنا ذوق تھا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں صحابی رسول جاتے ہیں، بچے ہیں، رات اللہ کے رسول کے گھر میں گزارتے ہیں، اور اللہ کے نبی کائنات کے امام پر رات کے کسی پہ اگر نظر پڑتی ہے، اللہ کے رسول اپنے بستر سے بغیر تشریف لائے، اللہ کے رسول بستر سے اٹھ کر اللہ اکبر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے گئے۔ وہ نوجوان، وہ بچہ کہتا گئے، میں بھی وضو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گیا، میں اللہ کے رسول کے الٹی طرف کھڑا ہو کر نیت باندھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نماز میں گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں، اللہ کے نبی تہجد ادا کر رہے گئے، قیام ادا کر رہے گئے، تلاوت اللہ کے رسول نے شروع کر دی، میں اللہ کے نبی کے الٹی طرف کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے نماز کی حالت میں میرا کپڑا پکڑا اور مجھے الٹی طرف سے سیدھی طرف کر لیا، اور اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے۔ محبوب نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، 2.5 سپارے کی صورت ہے، اور پھر وہ کہتے گئے میں سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ کے نبی اپنی تلاوت کا اللہ اکبر اختتام کریں گے، نماز ختم فرمائیں گے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، وہ بھی مکمل ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب تلاوت کا، قیام کا، نماز کا اختتام ہو جائے گا، اللہ کے رسول نے سورہ آل عمران شروع کر دی، 3 سورتیں مکمل کی اللہ کے رسول نے۔ یہ ایک رات ہے کہ اللہ کے نبی ایک ایک رات میں جب تلاوت شروع کرتے 5 اور 6 سپارے کی تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے، 6 5.5 اور 6 سپارے۔ یہ تو وہ دن ہے نا کہ صحابی رسول، وہ نوجوان، وہ بچہ جو ہے اللہ کے رسول کی اداؤں کو دیکھتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجود اللہ کے رسول کے ہوتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھنے والے ازواج مطہرات، آپ کی بنات، آپ کے صحابہ، محبت کرنے والے کئی مواقعوں پر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، بیویاں بھی کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کے پیروں میں ورم ہے، کیوں آپ اتنی محنت کرتے
کرتے ہیں, آپ فرماتے رب نے مجھ پر اتنی مہربانیاں کی ہے, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اب بھی اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ مجھ پر اور آپ پر رب کی کتنی مہربانی ہے, کبھی غور کیا؟ سب سے بڑا میرے لیے اور آپ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے, موحد بنایا ہے, متبع سنت بنایا ہے, آخری نبی کا آخری امتی بنایا ہے, آخری نبی کی امت میں مجھے اور آپ کو شامل کیا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سننے کے لیے کام دیے, بولنے کے لیے زبان دی, ہاتھ اور پیر رب العزت نے مجھے عطا فرمائے ہے, دل دھڑک رہا ہے, دماغ کام کر رہا ہے, اللہ اکبر, یہ سانسیں چل رہی ہے, میری آپ کی نسوں اور رگوں میں اللہ نے خون کو جاری کر دیا ہے. جہاں خون کی ضرورت ہے میں اور آپ غذا کا استعمال کرتے ہیں, خون بن جاتا ہے. جسم کو پانی کی ضرورت ہے, اللہ اکبر, اسی ایک چیز سے جسم میں پانی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ سارے مہربانیاں, سارے اللہ اکبر احسان رب کے ہیں نا. نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا, مہربانیاں کی ہے, کیا میں اب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کروں؟ میں اور آپ اللہ کے ناشکرے ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں, میں اور آپ اللہ کے باغی ہیں, بغاوتوں پر میں اور آپ اترے ہوئے. ہمارے بازاروں میں رش ملتا ہے, گلیوں میں جم غفیر نظر آتا ہے, چوراہوں پر ہمارے یہاں کوئی ناچ اور گانے کی محفلیں ہو. آپ یہیں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں نا, اگر گلی کے نکڑ پہ نا کوئی ناچ گانا شروع ہو جائے, اس کے لیے پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اشتہار بازی کی ضرورت نہیں ہوگی, واٹس ایپ پہ میسج چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف وہاں پر کوئی گویا گانا شروع کر دے, سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کا مجمع وہاں پہ جمع ہو جائے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں رچ اور بس گئی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی دین کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. مسجد خالی, مسجد ویران ہے, مسجد ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جی جناب موت اور میت کے وقت جو ہے ہم نے مسجدوں میں جانا ہے, اور اس وقت جانا ہمارا کارآمد ہوگا, ہم اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے مسجدوں میں جائیں گے. اور میرے بھائی نے قرآن کو بھی ہم نے اسی لیے لیا ہے, زندگی میں اس نے قرآن کو اٹھایا نہیں. مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن 6 مہینے 1 سال الماریوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, سال کے بعد مسجد انتظامیہ اس کو صاف کروا کے, چونکہ رمضان آ رہا ہے, صاف کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں, یا نہیں ہوتے تو قرآن رکھ دیے جاتے. یہ میری اور آپ کی کیفیت ہے. ہم نے یہ کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ. تو عذاب نہیں آئیں گے مہنگائی کا, حکمرانوں کا, لوڈ شیڈنگ کا. اب تو گیس بھی غائب ہو گئی ہے, پتہ نہیں آپ کیا آ رہی ہے نہیں آ رہی. ہمارے یہاں تو 12 گھنٹے غائب, 13 گھنٹے, 14 گھنٹے آ رہی ہے. آپ کیا یہاں بھی غائب ہے؟ اللہ حافظ. یہ حالت کیوں ہے؟ یہ تبدیلیاں ہم نے امید یہ کر لی تھی کہ جناب وہ یہ تبدیلیاں لے کر آئے گا. ہم تبدیلی اپنی زندگیوں کے اندر نہیں لائیں گے. آج جو یہ مہنگائی کے حوالے سے ایک عذاب مسلط ہم پر کیا گیا ہے, یہ کیوں ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ بحر و بر کا فساد, دنیا کے اندر کاروبار, تجارت, بزنس, یہ سب کا سب دنیا میں اگر تباہ کیا جائے گا, اللہ کہتا ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرنے کا نتیجہ ہے, ہمارے اعمال کی شامت. وگرنہ پیغمبر علیہ السلام کو دیکھیے, اللہ اکبر, پیغمبر ہے, بخشی بخشائی شخصیت ہے. رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا ہے کہ کائنات میں اپنی مخلوق میں رب نے وہ مقام کسی کو نہیں دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رب نے فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے, میں تو یہ دکھانا بتانا چاہتا ہوں قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کا کتنا ذوق تھا, کتنا شوق تھا, کتنا لگاؤ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں, آسمانوں سے جبریل امین اللہ اکبر کبھی قرآن نازل ہو رہا ہے, کبھی قرآن
कुरान की आयात और सूरतें लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब रमजानुल मुबारक का महीना आता, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम के बाद जिब्रील अमीन आते, कोई नई वही लेकर नहीं, कोई नया पैगाम लेकर नहीं, कोई नया उसूल और कानून लेकर नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल रमजानुल मुबारक में इस मौके पर सिर्फ इसलिए आए गए कि अल्लाह के नबी जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर करे। नबी अल्लाह के रसूल के, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल जिब्रील अमीन के साथ जो है वो कुरान का दौर करते थे। जिब्रील जो है अल्लाह के रसूल के साथ कुरान का दौर करता। इतना शौक, इतना शौक। और जब अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा गए ना, तो पहले कौन सी मस्जिद की बुनियाद रखी, बनाई? मस्जिद कौन सी? बोले, हमें अपनी तारीख आनी चाहिए। हमें सब मालूम होता है कि पाकिस्तान के बानी कब पैदा हुए और कब वफात पा गए, कायद मिल्लत कौन है, कब पैदा हुए, कौन सा दिन है। और बहुत से तो ऐसे लोगों को इन तारीखों में शामिल कर दिया कि जिनका दीन से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और आलमी सतह पर उनके दिन को और उनकी मौत और पैदाइश को मनाया जाता है। लेकिन अगर हमें दूर रखा गया है तो हमारी अपनी दीन की तारीख से मुझे आपको दूर रखा गया। हमने खुद भी तवज्जो नहीं दी ना, हमारी सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, नमाज़ें अदा की, अल्लाह के रसूल आगे तशरीफ ले गए, फिर मस्जिद नबवी की अल्लाह के रसूल बुनियाद रखते गए, उसको तामीर कर रहे गए। और मस्जिद के सगल में एक जगह अल्लाह के रसूल ने ऐसी बनवाई, ऐसी तामीर की, अल्लाह को अकबर, जहाँ कुरान पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर जारी फरमा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अंसार सहाबा अल्लाह के रसूल से कुरान सीख रहे हैं, और फिर अल्लाह के नबी ने ये जिम्मेदारी लगा दी, ए अंसार सहाबा, वो लोग के जो नए नए इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं या हिजरत करके मक्का से मदीना आ रहे हैं, तुम आने वालों को कुरान पढ़ाया करो, कुरान सिखाया करो, कुरान समझाया करो, जो तुमने पढ़ लिया है वो दूसरे लोगों को कुरान पढ़ाओ। सहाबा आपस में कुरान पढ़ने और पढ़ाने में मसरूफ हो गए। जिस तरह एक मदरसे में छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हुए, सिपारे पढ़ते हुए अपनी आवाज़ों को बुलंद कर लेते हैं, उनकी आवाज़ें एक दूसरे पर अल्लाहु अकबर दराज हो रही होती है, ऊंची आवाज़ निकालने की कोशिशें कर रहे होते हैं। सहाबा की भी बिल्कुल यही कैफियत है कि जोर जोर से कुरान पढ़ाने वाला भी पढ़ रहा है और याद करने वाला, सीखने वाला भी जोर जोर से कुरान पढ़ने में, सीखने में मसरूफ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कुरान पढ़ने वालों, कुरान पढ़ने वालों, कुरान सीखने वालों, अपनी आवाज़ों को आहिस्ता कर लो, इसलिए कि मस्जिद में दीगर लोग भी इबादत के लिए आए हुए गए, कोई नमाज में मसरूफ है, कोई दीगर जिक्र अज़कार में मसरूफ है, तालीमी दीगर हल्के भी लगे हुए हैं। अगर तुम जोर जोर से अल्लाहु अकबर कुरान पढ़ोगे तो नमाज पढ़ने वाला सही तरीके पर माने पे अपनी नमाज अदा नहीं कर सकेगा। आहिस्ता पढ़ो, हल्की आवाज में कुरान पढ़ो, इसलिए कि दीगर लोग भी इबादत में मसरूफ है। जब तुम जोर से पढ़ोगे तो वो सही तरीके पर अल्लाह अकबर जो अदायगी होनी चाहिए वो उस अदायगी से महरूम हो जाएंगे और सबब तुम बनोगे। एक दूसरे का ख्याल करके तुमने कुरान पढ़ा, मोहब्बत चाशनी होनी चाहिए। और ये जोर जोर से जो सहाबा पढ़ रहे थे ना, और उसकी सिर्फ एक यही वजह थी कि अल्लाह अकबर, सिर्फ एक यही वजह थी कि हम अल्लाह का कुरान याद कर ले, अपने सीने में अल्लाह का कलाम जो है महफूज कर ले। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में
لوگوں نے کہا نا اللہ کے رسول ہماری مدد کے لیے کچھ افراد، کچھ مجاہدین، کچھ جنگجو دے دیجئے، ہمیں خدشہ ہے کہ فلاں جو ہے ہم پر چڑھائی کر رہا ہے، ہمیں مار دے گا۔ اللہ کے رسول نے 70 صحابہ ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے معمور کر دیے اور اس قافلے کو روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ مجاہد تھے۔ آج اگر دنیا میں میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری لگا دی جائے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر نماز پڑھانے والا ہے تو وہ نماز پڑھانے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں امامت کے مصلی پر آ گیا ہوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اذان دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اذان دینے کے بڑے فضائل ہیں۔ رفاہی کام کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے عظیم ترین کام میں مصروف ہوں، لوگوں کی پریشانیاں میرے ذریعے جو ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ ایک مجاہد ہے، اللہ اکبر، وہ جہادی کام کرتے ہوئے جب میدان عمل میں وہ جاتا ہے تو وہ آج یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا۔ میرے بھائی، یہ صحابہ اکرام، یہ 70 صحابہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بھیجے تھے، یہ سب کے سب قرہ تھے، قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والے تھے، اور ایک سے ایک بڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ جائیے احادیث اٹھا کے دیکھیں، جب ان کی ڈیوٹیوں پر ان کو اللہ کے رسول نے مامور کیا، لوگوں نے شہادت دی ہے کہ اللہ اکبر، یہ دن بھر لکڑیاں کاٹتے تھے، بازار میں بیچتے تھے۔ نبی نے جو ڈیوٹی لگائی تھی، یہ مجاہدین وہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے۔ یہ ساری ذمہ داریاں پورے کرتے ہوئے جب رات کی تاریکیوں میں ہم نے ان کو دیکھا، اللہ اکبر، یہ مسلح پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو کام میں بھیجا، جو آنکھ چوکیداری میں لگ گئی، جو خون جہاد میں بہہ گیا، جو قدم اللہ کے راستے میں اٹھ گیا، ہم تو صرف ایک ہی لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں نا، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب کے، بس 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 یہی ہے، اس کے علاوہ میں اور آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا عہدہ، جتنے بڑے کام میرے اور آپ کے سپرد کیے جاتے ہیں نا، اتنے ہی اللہ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا، سوال کرے گا رب العزت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے ابھی نہیں گئے، قرآن مجید کی اللہ اکبر تلاوت ہو رہی ہے، آسمانوں سے قرآن مجید کو نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ قرآن اللہ کے رسول سے سنتے گئے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے گئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے کتنے صحابہ ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنتے ہیں اور اسے لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان سے تلاوت جو ہو رہی تھی، آسمانوں سے قرآن جو نازل کیا جا رہا تھا، کتنے صحابہ محفوظ اپنے سینوں میں محفوظ کرنے میں مصروف ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ہے نبی سے جو کچھ سنتے گئے اسے تحریر کر لیا کرتے گئے۔ اور اللہ اکبر، کاتبان وحی میں جناب ابو بکر صدیق کا بھی نام آتا ہے، جناب عمر فاروق کا بھی کاتبان وحی میں نام آتا ہے۔ اللہ اکبر، عثمان غنی بھی اللہ اکبر کاتب وحی تھے۔ علی المرتضیٰ کو بھی اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، نبی قرآن پڑھتے، علی اس قرآن کو آیات کو لکھ لیا کرتے، نبی قرآن پڑھتے، ابی بن کعب لکھ لیا کرتے، نبی تلاوت فرماتے، زبیر بن عوام قرآن کو لکھ لیا کرتے، اللہ کے رسول قرآن کی آیت سناتے، معاویہ بن سفیان اس آیت کو لکھ لیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام سورت سناتے، مغیرہ بن سعد جو گئے وہ قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی، خالد بن ولید اللہ اکبر قرآن لکھ لیا کرتے، ثابت بن قیس بھی قرآن کو تحریر کر لیا کرتے تھے، آبان بن سعید بھی قرآن لکھ لیا کرتے۔ صحابہ میں کتنی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کا شمار کاتبان وحی میں ہے۔ آج ہمیں پکا پکایا مل گیا ہے، ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی، وہ لکھ رکھے ہیں، محنتوں میں مصروف ہیں۔ 40 سے زیادہ صحابہ خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کا شمار کاتبان وحی میں آتا گئے۔ 40 صحابہ
جو اللہ کے رسول کے دور میں قرآن لکھا کرتے تھے، قرآن کو تحریر کیا کرتے تھے. ہمیں تو لکھے لکھائے قرآن مل گئے نا. کتنی محنت ہوئی ہے اس کے پیچھے اندازہ ہے. نبی نے مارے کھائی ہے اسی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. اس میں جو رب نے آپ کی تلاوت کی وجہ سے تاثیر، ویسے تو رب کا کلام ہے اس میں تاثیر کیوں نہ ہو، اور پڑھنے والے محمد علیہ السلام ہوں گے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کو مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا. صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام سے قرآن سن کر جب اس کی تلاوت کرتے تھے، ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. چوراہوں پر، اللہ اکبر، راستوں میں کھڑے ہو کے نبی سے جو قرآن سیکھا ہے، چوراہے پر کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کرتے ہیں. وہ کافر، وہ ظالم، وہ جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اہل مکہ خون سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی ابو بکر صدیق کو ہجرت کرنے پر اس لیے مجبور کیا گیا، تو نے اگر نبی پر، اللہ اکبر، نبی پر ایمان لے کر آیا ہے، قرآن کو تو نے اللہ کا کلام سمجھا ہے، ابو بکر اس کو تو اپنے تک رکھ. اگر تو نے چوراہے پر آ کے قرآن پڑھا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. لیکن ابو بکر باز نہیں آئے. پھر چوراہے پر اگلے دن جا کے قرآن کی تلاوت کرتے. لوگوں نے کہا ابو بکر یہ علاقہ تو چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، ورنہ مر جائے گا تو ہمارے ہاتھوں سے. اپنا سامان باندھا، ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو. کسی دانا انسان نے کہا کدھر، واپس لے کر آیا، لوگوں سے صلح کرائی. یہ طے ہو گیا کہ جی چوراہے پر ابو بکر اب قرآن نہیں پڑھے گا. ابو بکر نے کہا میرے گھر میں تو منع نہیں کرو گے نا تم؟ کہا نہیں، اپنے گھر میں کچھ بھی کر. ابو بکر صدیق گھر کے صحن میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جو لوگ چوراہوں پر سننے کے لیے ابو بکر سے قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اور وہ عورتیں اب ابو بکر کے گھر میں جمع ہونا شروع ہو گئی. یہ ہے قرآن سے محبت. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا، اللہ اکبر، سینے میں محفوظ کیا. قرآن مجید اللہ کے رسول سے سنتے اسے تحریر کر لیا کرتے. 40 سے زیادہ صحابہ کی تعداد ایسی ہے کہ جن کا شمار کاتبان وحی میں آتا ہے. اور وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس میں صرف بچے ہی نہیں تھے بلکہ جوان بھی تھے. جوان ہی نہیں بلکہ اس میں بوڑھوں کی بھی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے. مرد تو مرد، اللہ اکبر، نبی کی زندگی میں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا، صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل گئے. عورتوں نے بھی اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا. پیارے پیغمبر کی زندگی میں ابو بکر نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. عمر بھی اپنے سینے میں پورا قرآن محفوظ کر چکے ہیں. عثمان غنی نے بھی، علی المرتضیٰ نے بھی، جناب طلحہ، حضرت سعد، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، جناب سالم، جناب ابو ہریرہ، جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ بن عباس، عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر، معاویہ، جناب عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن سائب، اور عورتوں میں حضرت عائشہ گئے، حضرت حفصہ گئے، ام سلمہ. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا. مرد تو مرد، عورتوں نے بھی قرآن مجید کو اللہ اکبر اپنے سینے میں محفوظ کیا. پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، کوچ فرما گئے. اللہ سے ملاقات، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. نبی دنیا سے چلے گئے، پیغام دے کے چلے گئے، قرآن دے کے چلے گئے، اپنی سیرت سے آگاہی دے کر چلے گئے، سنہری اصولوں سے آگاہی دے کر اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کر چلے گئے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد قتال، جہاد جاری ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مقتل کے اندر 700 مجاہدین، جس میں صحابہ ہے، جس میں تابعین بھی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو
اللہ اکبر، غیر مسلموں سے، کافروں سے، اللہ کے باغیوں سے، دشمنوں سے لڑتی ہوئی جو ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، اور وہ تمام کے تمام مجاہدین، شہید ہونے والے جو ہے وہ سب وہ تھے کہ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن تھا۔ 700 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو بکر امیر المومنین، مسلمان دنیا سے جا رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو جہاد ہوتا رہے اور جن لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے یہ دنیا سے اگر جاتے رہے تو مجھے کچھ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ اس قرآن مجید کو جو سینوں میں محفوظ ہے، جو قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا گیا ہے، مختلف اوراق میں، مختلف جس کا جو دل چاہا، جو اس کو مناسب جگہ لگی، اس نے قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کو لکھ لی، ایک جگہ اس کو ابو بکر اکٹھا کر دیجیے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھ میں ہمت اور مجھ میں یہ جرت نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ قرآن مجید ضائع نہیں ہوگا، یہ قرآن مجید ضائع نہیں ہوگا، رب نے قرآن میں کہا ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، دنیا والوں کی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور لگاتے ہیں، فتنے کے دور ہوں گے، معاملات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اگر کتابی شکل میں ہوگا اس کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہو سکے گی، شاید دنیا میں لوگ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، لیکن کتابوں میں، صفحات میں، مصحف کی صورت میں یہ قرآن اگر ہوگا وہ تو ختم نہیں ہو، کتنے جلائیں گے لوگ؟ کوششیں کی گئی، قرآن مجیدوں کو جلایا گیا، جب قرآن مجید اللہ اکبر لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید کو جلا دیتا ہے، لیکن چونکہ بچے کے سینے میں یہ قرآن محفوظ تھا، غیر مسلم بھی کہنے پر مجبور ہو گئے بابا ان صفحات کو، اوراق کو، ان مصاحف کو تو ہم اللہ اکبر جلا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے اس قرآن کو کیسے نکالیں؟ عمر کی وہ دوسری سوچ بھی تھی، کسی علاقے میں اگر لوگوں کا فقدان ہو جائے تو کتابی شکل کے اندر یہ قرآن موجود، عمر لکھوا دیجیے، ابو بکر لکھوا دیجیے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا، لیکن ہاں آپس میں جب طے ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کے دور میں، اللہ کے رسول کے باقاعدہ طور پر جو کاتب وحی تھے اور جو سرکاری دستاویزات کو بھی قلم بند کرتے تھے وہ حضرت زید بن ثابت تھے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ ان کو بلایا جائے اور یہ ذمہ داری ان کی لگا دی جائے۔ زید بن ثابت بلایا گیا، زید بن ثابت سے جب کہا تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا کام، مجھے یہ ذمہ داری نہ دیں، میں نہیں کر پاؤں گا۔ ابو بکر کا حکم تھا، آرڈر ملا، اور پھر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا شروع کیا۔ قرآن مجید جو زید بن ثابت کو یاد تھا وہ لکھنے میں مصروف ہو گئے، اور وہ لکھنے سے پہلے حضرت ابو بکر کو دکھاتے، عمر فاروق کو دکھاتے، اور بھی صحابہ کو دکھایا جاتا کہ تمہارے پاس جو جو تحریریں موجود ہیں سب لے کر آؤ، جس کے پاس جو جو آیتیں لکھی ہوتی تھی اس آیت کو منگوایا جاتا، ان کو میچ کیا جاتا، دیکھا جاتا کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی اوپر نیچے تو نہیں ہوا۔ جب سب کا اس پر اتفاق ہو جاتا تو اس کو ورقے پر لکھ لیا جاتا، یہاں تک کہ قرآن مجید مکمل لکھ دیا گیا۔ ابو بکر صدیق کے دور مکمل ہو گیا یہ قرآن۔ جناب ابو بکر صدیق کے پاس رہا وہ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عمر فاروق کے پاس رہا، حضرت عمر فاروق بھی دنیا سے چلے گئے، عثمان غنی کا دور ظاہر ہے
یہ مصحف، یہ قرآن مکمل ایک کتاب کی صورت میں ابھی ایک ہی ہے، اگرچہ بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں بھی یہ قرآن پورا جو ہے مصحف کی صورت میں لکھ دیا گیا تھا، ایک کتاب کی شکل، لیکن یہاں پر تو ایک ہے نا ان کے پاس۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ میدان جہاد میں اللہ اکبر جہادی مہم میں سفر کرتے کرتے عراق میں پہنچے، سفر کرتے کرتے شام میں صحابی پہنچتے گئے، کیا نام گئے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ اللہ اکبر شام پہنچے تو وہاں پر لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، عراق پر قدم رکھا، عراق میں بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، لیکن یہ قرآن مجید 7 لہجوں میں اللہ نے اتارا گئے، قرآن کی 7 قراتیں موجود گئے۔ اللہ کے رسول نے اللہ اکبر صحابہ کو یہ 7 لہجے تلاوتیں سکھائی، صحابہ پڑھتے رہے، جو جس نے پڑھا وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، اسی لہجے میں اس نے وہ آیت سورت اسے سکھا دی۔ جب جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے تو شام میں تلاوت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ابی بن کعب کے لہجے میں قرآن پڑھ رہے گئے، اور جب حضرت حذیفہ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق پہنچتے ہیں، عراق میں کوئی اور لہجہ ہے، کوئی اور قرات ہے جس میں اللہ اکبر مسلمان تلاوت کر رہے گئے، وہ عبداللہ بن مسعود کے لہجے میں قرات میں تلاوت کر رہے ہیں۔ شام میں جو تلاوت پہنچی اللہ اکبر وہ ابی بن کعب کا لہجہ پہنچتا گئے، عراق میں جو لہجہ پہنچا وہ عبداللہ بن مسعود کا لہجہ پہنچا گئے، اور یہ دونوں لہجے وہ گئے، یہ دونوں قراتیں وہ گئے کہ جو آسمانوں سے نازل کی گئی گئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ لہجے اور یہ قراتیں سکھائی گئے، لیکن جب یہ دونوں اہل شام اور اہل عراق آپس میں ملتے گئے، ایک دوسرے سے تلاوت کو سنتے گئے، اہل شام اہل عراق سے کہتے گئے تم غلط پڑھ رہے ہو، اور عراق والے کہتے گئے شام والوں قرآن ایسے نہیں بلکہ ایسے پڑھا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو وہ غلط ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کہہ رہے اے عثمان غنی اختلاف بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو جس طرح یہود و نصارہ اختلاف میں پڑھ کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دینے لگے تھے، یہ مسلمان آنے والے وقت میں کفر کے فتوے نہ دینے لگ جائے، مجھے ڈر ہے یہ آپس میں لڑیں گے۔ عثمان غنی نے کہا اے حذیفہ پھر کیا چاہتے ہو؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں عثمان یہ چاہتا ہوں 7 لہجوں میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے نا، ان 7 قراتوں میں لہجوں میں سے ایک لہجے میں اس قرآن کو تحریر کروا دے، اور اس کو تحریر کرنے کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ مصحف جو ہے وہ روانہ کر دیا جائے، ایک لہجے۔ آپ نے بعض قرآ کو سنا ہوگا نا، قاری عبدالباسط کو تو آپ نے سنا ہے، سورہ ضحیٰ آپ کو آتی ہے، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو مختلف قراتوں میں اور مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں۔ کل بھی ایک خاتون میرے پاس پرسوں میں کہیں مہمان گیا ہوا تھا، وہ ایک قاری ائمہ حرم میں سے تھے یا کون تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے، وہ خاتون آئی کہنے لگے ابراہیم بھائی ہم نے تو آج تک یہ سنا نہیں ہے، یہ صحیح پڑھ رہے، یہ سعودیہ کے قاری ہیں، امام ہیں، یہ اس لہجے میں، یہ ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ یہ قرآن ہے، یہ غلط پڑھ رہے۔ اس وقت بھی یہی باتیں اٹھنے لگی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر اسی خوش نصیب کا انتخاب کیا گیا جو اللہ کے رسول کے دور میں باقاعدہ طور پر سرکاری دستاویزات کو لکھتا تھا۔ عمر فاروق کے دور میں قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں لکھنے کا اعزاز زید بن ثابت کو ملا۔ عثمان غنی کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ کام خیر کے ساتھ مکمل کرنے کا ملکہ اگر کسی کو رب نے دیا ہے تو وہ زید بن ثابت ہی ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، زید بن ثابت سے کہا کہ یہ کام پہلے تم کر چکے ہو، اب پھر مزید تم نے مزید بہتر انداز میں یہ کام کرنا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، منع تو کیا انہوں نے،
لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر اگر کسی کا کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے نا، تو وہ میں اور آپ خود ہی دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کاپی پینسل لے کے، اور وہ خود ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ آتا ہے کہ میری رائے اور میرے کام سے دوسرے کو اختلاف ہوتا ہے، وہ میری طرف انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، میں اس کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر اگر کوئی ایسی چیز سامنے آتی تھی تو وہ مشاورت سے کرتے تھے، آپس میں اتفاق رائے ہوتی تھی، آپس میں پیار اور محبت سے سر جوڑ کے بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو آپس میں پاس ہو جاتا تھا شرعی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے اوپر اللہ کا نام لے کے وہ کام شروع کر دیا کرتا۔ ابو بکر بھی تو حافظ تھے نا، کاتب وحی بھی تھے۔ اس وقت وہ خود لکھنے بیٹھ جاتے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، مشورہ دینے والے عمر تھے۔ کیا ضرورت تھی؟ عمر تو وہ ہے مشورہ دیتے تھے، آسمان سے اللہ اسے قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا، خود ہی کاپی پینسل اور کتاب لے کے بیٹھ جاتے، نہیں بیٹھے۔ ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر کو جب کہا گیا تو ابو بکر بھی خود لے کے نہیں بیٹھے، زید بن ثابت کو بلایا گیا، آپس میں مشاورت ہوتی رہی۔ اور اب بھی اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب زید بن ثابت کو آرڈر دیا نا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 ایسے ہونہار مکمل طور پہ جن کو قرآن مجید کے اوپر عبور تھا، ان 3 افراد کو حضرت زید بن ثابت کے ساتھ ملایا گیا، کہا اب یہ کام تم چاروں نے مل کے کرنا ہے، ایک نہیں کرے۔ ایک کمیٹی تشکیل دی، زید بن ثابت ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، سعید بن العاص ہے، عبد الرحمن بن حارث ہے، ان چاروں کا انتخاب کیا۔ اب کہا کہ اس کو ایک لہجے میں قرآن مجید کو لکھو۔ بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی تک و دو کے بعد قرآن مجید کو لکھ دیا گیا۔ عثمان غنی پڑھتے ہیں، دیگر صحابہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ پاس ہو گیا۔ جو جو آیت آتی، جو جو چیز لکھتے، سورت لکھتے، تحریر کرتے، عثمان غنی کے پاس پیش کرتے، وہ دیکھتے، کہا ہاں بالکل مجھے مناسب لگ رہا ہے۔ زید بن ثابت کہتے بالکل مناسب لگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ٹھیک ہے، یہ وہی الفاظ، وہی کلمات، وہی انداز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا تھا، اللہ اکبر۔ سعید بن العاص بھی یہی کہتے ہیں، عبد الرحمن بن حارث بھی یہی کہتے۔ جب سب آپس میں پاس کر لیتے تو اس کو لکھ لیا جاتا، یہاں تک کہ قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ جب مکمل ہوا تو پھر اس کا جائزہ لیا گیا، اختتامی جائزہ لینے کے بعد پھر حضرت عثمان نے یہ آرڈر کیا کہ اس کی 7 کاپیاں تیار کی جائیں، یعنی 7 قرآن مجید تیار کیے جائیں، 7 قرآن مجید لکھے گئے اور ان 7 کو ایک دوسرے سے ملایا گیا۔ جب وہ سب کے سب سیم تھے تو پھر حضرت عثمان غنی نے آرڈر کیا کہ ایک قرآن مدینہ میں رکھا جائے، ایک مکہ میں بھیجو، ایک ملک شام کی طرف بھیجا جائے، ایک عراق کی طرف بھیجا جائے، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن مجید جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ پتہ ہے کون سا لہجہ ہے؟ یہ وہی لہجہ ہے کہ آج میں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں، مسجدوں میں جس لہجے کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ بڑی محنت ہوئی ہے اس قرآن کے اوپر، لیکن ہم نے اس قرآن کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے، زین القرآن باصواتکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، قرآن کو خوبصورت لہجوں میں پڑھا کرو، خوبصورت آوازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ اکبر، جو قرآن کو خوبصورت لہجے میں نہیں پڑھتا، خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا، جو خوبصورت لہجے میں قرآن نہیں پڑھتا۔ دنیا والوں سن لو، اے میری امت کے لوگوں سن لو، اس شخص کا مجھ محمد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو خوبصورت لہجوں میں قرآن نہیں پڑھتا۔
مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا آپ کی آوازیں اچھی نہیں ہے یا آپ کی تجوید اچھی نہیں ہے تو آپ قرآن نہ پڑھیں کہ جی ہمیں تو آتا نہیں ہے، اللہ کا ناپسندیدہ یہ عمل ہے۔ نہیں، ترغیب اس طرف دلائی گئی ہے کہ اگر نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرو، محنت کرنے کی تم نے محنت کرنی ہے، تقاضا میں رہنا کہ جی اب تو ہماری عمر بہت ہو گئی ہے، 55-60 سال میں بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم تو 40-45 سال کے ہو گئے۔ اللہ کے رسول پر قرآن کی جب ابتدا ہوئی تو 40 سال آپ کی عمر تھی، اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت اللہ کے رسول نہیں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا قرآن بھی 40 سال میں نہیں، 63 سال اللہ کے رسول کی عمر ہے، ابھی بھی پورا قرآن اللہ کے رسول کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر، 63 سال عمر ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرآن اتر رہا ہے، اللہ کے رسول کو سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے کی، یاد کرنے کی اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ تو بچپن ماں کی گود سے لے کر قبر تک انسان کو اس دین سیکھنا ہے، یہ قرآن سیکھنا، یہ قبر میں بھی مجھے اور آپ کو کام آئے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی تیاری کرو، یہ قبر ممکن ہے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک عظیم باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مرنے والے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، سوال کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے، پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس کو رب کی معرفت ہوگی، پہچان ہوگی، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتہ پوچھے گا من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ اگر وہ نبی کو جانتا ہوگا، نبی کے مطابق عملی زندگی اس نے گزاری ہوگی، وہ کہے گا میرے نبی محمد الرسول اللہ، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال فرشتہ یہ کرے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ دین کو جانتا ہوگا، دین کے مطابق عملی زندگی گزاری ہوگی، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب ان تینوں سوالوں کا جواب فرشتوں کو مل جائے گا، وہ فرشتے پوچھیں گے ان تینوں سوالوں کا جواب تو نے کہاں سے لیا گئے، کہاں سے سیکھا گئے؟ تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب کون؟ تجھے کیسے پتا چلا تیرے نبی کون؟ تجھے کیسے پتا چلا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا قراءت کتاب اللہ، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کا قرآن پڑھا تھا، مجھے رب کے قرآن نے بتایا تیرا رب اللہ ہے۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ قرأت، بولے آگے کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ قرأت، ذرا ایک دفعہ پڑھ لینا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ کا قرأت، حضرت کہتے ہیں اس کے بعد ہے جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عملی حوالے سے ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے، اپنی رضا اور رضوان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہماری کمیاں کوتاہیاں بہت ہیں، ہمارے ظاہری اور باطنی گناہ بہت ساری غلطیاں ہیں، اللہ وہ سب کے سب معاف فرما دے۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی اس مجلس میں کوئی مجرم ہے تو